اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. نئی صبح، نئی امیدیں اور بہت سارے نئے خوابوں کے ساتھ جی اٹھا پاکستان میں ہوں آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ ثنا امجد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ نیا دن آپ سب کو بہت مبارک ہو. ناظرین، آج کا شو بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے نہیں کہ میں جی اٹھا پاکستان کرتی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ شو دیکھیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا، آگاہی ہونا، تاکہ ہم دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکیں، بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. سو ایسے ہی ایک پروگرام آج جی اٹھا پاکستان میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. بریسٹ کینسر، یہ جو اکتوبر ہے، اس مہینے میں پوری دنیا میں اسی حوالے سے بات کی گئی کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی اویئرنیس دی جائے، اور دنیا بھر میں یہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایشیا میں ہائیسٹ رسک ہے پاکستان کا. اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایکسپرٹ موجود ہوں گے. آپ 10:30 بجے تک میرے ساتھ رہے گا. لیکن پروگرام کے سٹارٹ میں اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، موبلائزیشن کی بات ہوگی. سردیاں آ رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جن کو بہت عرصے پہلے اللہ نہ کرے کوئی فریکچر ہوا ہو، کوئی انجری ہوئی ہو، کوئی بون پرابلم ہوا، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جیسے ہی تبدیلی آتی ہے موسم میں، خاص طور پر جب ہم سرد موسم کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ہڈیوں میں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سو فزیو تھراپی جو ہے وہ باڈی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا اسکوپ کتنا زیادہ ہے. وہ لوگ جو اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اے فزیو تھراپسٹ، وہ کس طرح سے اپنے کریئر کو پرسو کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس بارے میں جو ہے وہ آگاہی لے سکتے ہیں. اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ کالج آف فزیکل تھراپی کی پرنسپل ہیں ڈاکٹر ارم تنویر. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو فزیو تھراپی نارمل لوگوں نے اس کا ورڈ سنا اور لوگوں کی زندگیوں میں بڑا فرق بھی آیا ہے اس سے. فزیو تھراپی ہے کیا، اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس کا اسکوپ کیوں ہے، کیسے بڑھ رہا ہے اس کا اسکوپ؟ اگر ہم فزیکل تھراپی کی بات کریں تو بیسیکلی فزیکل تھراپی ایک بہت ہی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ میڈیکل پروفیشن. میڈیکل پروفیشن ورلڈ وائڈ، جس طرح آپ MBBS کی بات کر لیں، فارمیسی کی بات کر لیں، اسی طرح فزیکل تھراپی بھی ایک فاسٹسٹ گروئنگ میڈیکل پروفیشن ہے. آپ اس کی اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ دونوں پہ اسکوپ بہت زیادہ ہے. ود دا پیسیج آف ٹائم ہمیں اس میں بہت ساری چینجز محسوس ہوئی ہیں، فیل ہوئی ہیں. جس طرح اگر آپ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ناؤ وی آر doing Doctor of Physical Therapy. It is a 5-year DPT program. It is a 5-year degree program with 1 year of house job. ٹھیک ہے. سو وہ اس میں ہی انکلوڈ ہے 5 ایئرس میں 1 ایئر جو ہاؤس جاب ہے؟ 5 ایئر اسٹڈی پیریڈ ہوتا ہے ان کا، اور 1 ایئر جو ہے ہاؤس جاب بالکل الگ ہوتی ہے. رائٹ. ٹوٹل 6 ایئرس. صحیح. اگر کوئی شخص اس DPT پروگرام کو جوائن کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، کیا ایج ہے، کیا انیشیل ایجوکیشن ریکوائرڈ ہوگی؟ اوکے. اس کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ نے FSc پری میڈیکل سے کیا ہو اور آپ کی منیمم پرسنٹیج جو ہے وہ 60% ریکوائرڈ ہے. اوکے. آپ کہیں بھی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ ادارہ HEC سے کوالیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، HEC سے ایفیلیٹڈ ہے کہ نہیں، HEC کی گائیڈ لائنس کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں. HEC کی گائیڈ لائنس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی گائیڈ لائن آتی ہے کہ آپ بچے کا ایڈمیشن 60% سے کم پہ نہیں لیں گے. 60% اگر پرسنٹیج ہے تو دیٹ از اے کٹ آف ویلیو جس پہ آپ ایڈمیشن دے سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ چیز آتی ہے، آپ جس کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا جس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ کتنا اسٹیبلشڈ ہے، اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے. وہ کالج، وہ انسٹیٹیوٹ ویل اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے، ویل اکوپڈ ہونا چاہیے، پراپر لیبارٹریز ہونی چاہیے، اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا ہاسپٹل. ٹھیک ہے. HEC کہتا ہے کہ کوئی بھی فزیکل تھراپی کالج جو DPT پروگرام کروا رہا ہے اس کے پاس 200 بیڈ منیمم جو ہے وہ ہونا چاہیے. رائٹ. تو یہ 3 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں DPT میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور کسی بھی ادارے کو چوز کرنے کے لیے. اچھا، اگر اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ اس کرائیٹیریا میں فال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ اس کرائیٹیریا میں فال کرتے ہو تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو، رائٹ. اب وہ اگر ایڈمیشن لینے کا سوچتے ہیں، 5 سال کی اسٹڈی پیریڈ ہے، پھر 1 سال کی ہاؤس جاب ہے، اس کے بعد ویئر دے اسٹینڈ، بیکاز آج کل ہر شخص جو ہے وہ بڑا کریئر اورینٹیڈ ہوتا ہے کہ جی میرا کریئر بھی اچھا بن جائے، ایک رسپیکٹیبل پروفیشن.
ڈیفینیٹلی یہ ہے. اس کے بعد مجھے اچھی جابس بھی آفر ہوں, مجھے یہ پتہ ہو کہ آج 5 سال 6 سال بعد میں کہیں اسٹینڈ کرتا ہوں, تو اس حوالے سے فیوچر سیکیورٹی کیا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا کہ اس کا فردر اسکوپ کیا ہے. آپ 5 سال ڈگری کرنے کے بعد, ڈی پی ٹی کرنے کے بعد اس میں ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن آتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2 مین ڈومینز ہیں کہ آئدر آپ کلینکل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا آپ ایکیڈیمکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کلینکل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ میسٹرز پروگرام میں انرول ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ ایکیڈیمک سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یو گو فار ایم فل. پھر ایم فل کرتے ہیں, میسٹرز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ڈومینس ہیں, جیسے آپ اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں آرتھوپیڈک میں, کارڈیو ریسپریٹری میں, اسپورٹس انجریز میں, وومن ہیلتھ میں, گائنیکالوجی میں, نیورو سائنسز میں. سو دیز آر دا ڈفرینٹ ڈومینس جس میں آپ فردر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اوکے رائٹ. اور وہ کتنے عرصے کا پیریڈ ہوتا ہے؟ وہ 2 سال کا. وہ 2 سال کا. اوکے, لیکن آپ کو بیسک یہ کورس کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ فردر چاہیں تو. اچھا, اسپورٹس انجری میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے اب اس میں, بہت زیادہ, ایون کہ بہت بڑے اچھے اچھے ہاسپٹلس میں, اور ہمارے پاس بہت کم ہیں فزیکل تھراپسٹ ان پاکستان. سو آئی تھنک اس طرح کے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہمیں فزیکل تھراپسٹ جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ضرور دیں گے. اچھا, کچھ خاص چیزیں جو آپ کو لگتا ہے جو لوگ اس کورس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں ان کو وہ سیکھنی چاہیے؟ اچھا, لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید بہت مہنگا ہوگا, بیکاز فی اسٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. سو اف یو آر کمفرٹیبل, اگر آپ اس بارے میں بھی بتانا چاہیں. بالکل, میں آپ کو اپنے کالج کے بارے میں بریف کر دیتی ہوں. ہم یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی, اٹس اے پرائیویٹ کالج جو کہ یونیورسٹی آف کراچی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ہماری سالانہ فیس جو ہے وہ 2 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر میں انرولمنٹ ایڈمیشن فی ملا کے the first time you have to pay 2,77,000. Okay. It includes all your basic charges, your security deposit. اور یہ منتھلی بیسس پہ یا ایک سال پہ؟ No, دیکھیے ڈی پی ٹی 5 سال کا پروگرام ہے تو اس میں ٹوٹل 10 سیمسٹرز ہیں. 1 سال میں 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں اور 5 سال میں 10 سیمسٹرز ہو جاتے ہیں. ٹوٹل 180 کریڈٹس کا یہ کورس ورک ہوتا ہے, اور 1 سال کی میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ ہاؤس جاب ہوتی ہے. اوکے. اچھا, یہ بتائیے کہ ایکسپیرینس کیا ہے, خواتین لڑکیاں زیادہ اسے جوائن کرتی ہیں یا لڑکے جوائن؟ فارچونیٹلی اس فیلڈ میں موسٹلی آپ کو فیمیل زیادہ ملیں گی. بوائز کا ریشو بہت کم ہے, فیمیل زیادہ انتھوزیاسٹک ہے, فیمیل زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اینڈ اگر آپ میڈیکل فیلڈ کی بات کریں تو اٹس اے ویری ویسٹ فیلڈ. اس میں آپ کو ڈفرینٹ ڈومینس, ڈفرینٹ فیلڈس ملیں گی. فزیکل تھراپی جو ہے وہ آج جو ہے دوسرے پروفیشن سے کے کمپیریزن میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ تو اس کا اسکوپ ہے ہی, کیونکہ اگر آپ بات کریں کہ فزیکل تھراپی کرنے کے بعد جابس کہاں ملتی ہیں, یہ اس کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو بہت ساری ایسی ڈومینس ہیں, ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جابس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر سکتے ہیں, پبلک ہاسپٹل میں جاب کر سکتے ہیں. ڈی پی ٹی کرنے کے بعد آپ اپنی پرائیویٹ کلینکل پریکٹس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دین آپ کا انٹرسٹ اگر جیریاٹرکس ہے, جیریاٹرکس مطلب اولڈ ایج پیپل, تو آپ اولڈ ایج ہوم میں کام کر سکتے ہیں. اسپورٹس انجری میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو یو کین ورک ایز اے اسپورٹس ٹرینر, فٹنس ٹرینر ان دا اسپورٹس کلبس اینڈ ٹیمس. یو کین بی اے پارٹ آف اینی اسپورٹس ٹیم. دین آپ جو ہے انڈسٹریل اور آکوپیشنل انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کی ارگونامکس سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے کہ ورک انوائرمنٹ کیسا ہے, آپ کیسے اپنے آپ کو ڈفرینٹ موبلائز کر سکتے ہیں, فزیکل ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ انجریز یا ڈسیبلٹی سے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں فزیکل تھراپسٹ کا رول ہے. دین آپ بات کریں وومن ہیلتھ میں ہے, گائنیکالوجی میں ہے, پری نیٹل پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز آپ کو بتائی جاتی ہیں, ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے. اور اگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل جس کا سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ریسرچ. ریسرچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, تو اگر آپ ریسرچ میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو یو کین ورک ایز اے ریسرچ اسپیشلسٹ ان اینی آرگنائزیشن. یو کین ورک ان دا گورنمنٹ فار میکنگ دا پالیسیز ان دا لوکل اینڈ ایز ویل ایز اسپیشلی اب تو آن لائن سلسلہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے پینل پر لیا ہوتا ہے, اور آپ گھر جا کر جو ہے وہ آپ اپنا آن لائن سیشنز کر رہے ہوتے ہیں. آئی ریمبر آج سے تقریباً یہ میں شاید آپ کو 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, اینڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میری مما جو ہیں ان کا نی مطلب فریکچر ہو گیا تھا, اور وہ پلاسٹر رہا کافی عرصہ, وہ بیڈ پر رہیں. پھر ایک انکل آتے تھے
اور وہ مما کو فزیکل جو ہے تھراپی دیتے تھے. اینڈ آئی ریمبر آج بھی جب وہ آتے ہیں تو مجھے ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہی از اے پرسن جس نے میری مما کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا. تو ان لوگوں کا میری زندگی میں بڑا اہم کردار ہے, ورنہ میری ماں بیڈ پر تھیں, اس کے بعد ان کو وہ فزیو تھراپی ملی اور وہ جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہوئی. تو ریفر سسٹم جو ہے ہمارے یہاں میڈیکل میں وہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب باقاعدہ لوگ ریفر کرتے ہیں, ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں کہ نہیں جی اٹس ریئلی امپورٹنٹ. تو آئی تھنک جیسے جیسے ہم پاکستان میں آگے گروتھ کریں گے اس چیز کو, یہ پروفیشن بھی اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا بالکل. جائے گا. اگر میں امریکن فزیکل تھراپی ایسوسی ایشن کی بات کروں, ان کا ویژن یہ تھا 2020 ویژن یہ تھا کہ فزیکل تھراپی, میں آپ کو بتاتی چلوں, پہلے یہ 4 سال کا پروگرام تھا, اب یہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کہلاتا ہے. تو ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کہلانے کے بعد اس میں بہت ساری ایڈوانسمنٹس ہوئی, جس میں سب سے پہلے ایڈوانسمنٹ یہ تھی, ابھی آپ نے ریفرل سسٹم کی بات کی, ہم لوگ آٹونومس پروفیشن ہے, آٹونومس پریکٹس کرتے ہیں, تو ریفرل سسٹم آتا ہے. بٹ آج پیشنٹ کو اتنی اویئرنیس ہے کہ اس کو پتہ ہے مجھے یہ پرابلم ہے, تو آئی ہیو ٹو گو ٹو دا فزیکل تھراپسٹ ڈائریکٹلی. شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی قاسم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی قاسم کہیے. کیا حال ہے آپ کے؟ سنا خیریت؟ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں قاسم؟ اور نارملی مارننگ میں آپ کا شو ہمیشہ آفس تیاری کے وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں. جزاک اللہ. اور آج بڑا انٹرسٹنگ تھا. انفیکٹ یہ جو ٹاپک تھا ابھی فزیکل تھراپی کا, جی تو ڈاکٹر صاحب آئی پی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میں اور اصل میں میری بیٹی ہے, ان کو میڈیکل کی فیلڈ میں آنا تھا. ٹھیک تو ہے. وہ کافی کنفیوژن تھی کہ ایم بی بی ایس کی سائڈ پہ جائیں یا سائیکیٹری کی طرف جائیں. اچھا, اب جو فزیکل تھراپی ہے اس کا اسکوپ اور فیوچر, کیونکہ اس کا میں نے ریسرچ کری ہے کافی, تو بڑا اچھا اسکوپ ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جیسے کس طرح سے اس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں؟ رائٹ ہم نے ڈسکس کیا, بٹ اگین کیونکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس حوالے سے, تو میں دوبارہ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ اس کا اسکوپ کیا اور اس کا فردر فیوچر, کیونکہ آفٹر 6 سال اسٹڈی کے بعد اور ہاؤس جاب کے بعد آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ قاسم فار یور کال. جی ڈاکٹر, میں ریپیٹ کرتی چلتی ہوں. ہم پہلے نیشنل اسکوپ کی بات کرتے ہیں. آپ 5 سال فزیکل تھراپی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور 1 سال کی ہاؤس جاب کرنے کے بعد آپ فردر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اسپیشلائزیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس 2 ڈومینز ہیں, یا آپ کلینکلس کی طرف چلے جائیں یا آپ ایکڈیمکس کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, اب ایکڈیمکس اور کلینکلس کے بعد آپ جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو جوائن کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, آپ ڈفرینٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس میں جا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں جا سکتے ہیں, اسپورٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, آپ پرائیویٹ کلینک اون کر سکتے ہیں. یہ ہمارا نیشنل اسکوپ ہے. اگر ہم انٹرنیشنل اسکوپ کی بات کریں تو جو سب سے زیادہ اس وقت جابس آفر ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں. ٹھیک ہے, آسٹریلیا جو ہے وہ میکسیمم فزیکل تھراپسٹ کو اپرچونیٹیز دے رہا ہے کہ وہ اوورسیز فزیکل تھراپسٹ آئیں اور وہاں پہ ان کی کنٹری کو سرو کریں. اور فزیکل تھراپی ان کی جو آکوپیشنل لسٹ ہے اس میں مینشن ہے. اینڈ سیم گوز فار دا کینیڈا, سیم گوز فار دا یو کے, سیم گوز فار دا یو ایس. اچھا, اگر اسپیشلی ہم اس انسٹیٹیوٹ کی بات کریں جس سے آپ وابستہ ہیں, تو کیا آپ لوگ جو آپ لوگوں کے گریجویٹس یا آپ لوگوں سے جو انسٹیٹیوٹ سے لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں ان کو آر یو گائز سپورٹ کہ وہ بھی آگے اپنے فردر فیوچر کو سیکیور کر سکیں؟ بالکل, دس از گوئنگ ٹو بی آر 3rd بیچ. تو ابھی ہمارا ایک بھی بیچ پاس آؤٹ نہیں ہوا. ہمیں ماشاءاللہ سے یہ 3را سال ہے اور انشاءاللہ آفٹر 5 ایئرز, آفٹر 2 more years ہمارا پہلا بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا. تو وی آر سپورٹنگ our students in every way. لائک ہم ان کو ریسرچ کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں, کلینکلس کی طرف بھی ان کا رجحان ہے, پلس ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا موسٹلی رجحان ان کی کلینکل اسکلس پہ, کیونکہ ڈی پی ٹی از اے پیورلی کلینکل ڈگری, اٹس اے پیورلی کلینکل پروگرام. تو اس میں فزیکل تھراپسٹ کا کلینکل اسکلس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو ہینڈز آن آنے چاہیے. جب ہینڈز آن آئیں گے, کیونکہ فزیکل تھراپسٹ کے پاس جو ہے وہ میجک اس کے ہینڈس میں ہے. آل دے ڈو از وہ فزیکل میتھڈس کے ذریعے وداؤٹ any surgery, without any medication, they do prescribe medicines, but certain وہ گروپس ہیں ان کو پرسکرائب کرتے ہیں, ان کے ذریعے وہ پیشنٹس کو نارمل لائف کی طرف لے کر آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کی سائیکی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہاؤ یو میک ہر اور ہم پازیٹیو,
क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ तो उसको लेकर आते हो, बट वो शख्स जो बहुत अरसे से किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होता है, लोग मायूस भी हो जाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होती है जो फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं, वो जिस तरह से स्लोली ग्रेजुअली पॉजिटिविटी की तरफ लाते हैं। आई थिंक ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कस बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें पेशेंट काउंसलिंग को भी प्रेफर कर रहे होते हैं। तो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं वो अपने उनके अंदर विल नहीं होती, ठीक है, वो सही होना नहीं चाहते, या वो इतने उनका मोरल डाउन हो चुका होता है कि उनको यकीन ही नहीं होता कि वो वापस अपने पैरों पे चल सकेंगे या वापस मूवमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल थेरेपिस्ट कि वो पेशेंट को वो यकीन दिलाता है कि आप वापस मैक्सिमम नहीं, पूरा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लेवल को अचीव कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरह डेफिनेटली इन्होंने कहा कि DPT आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है, सो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्रेक लूँगी और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसी हवाले से बेस्ट डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा ताकि आप ये अवेयरनेस, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचा सकें। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अक्टूबर का मंथ जो है वो कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो गाहे बगाए स्क्रीन के ज़रिए हर शख्स जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से आगाही देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए आगाही होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज जी उठा पाकिस्तान में इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अगर दुनिया भर में देखें तो यस, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। जापान में पढ़ रही थी एंड चाइना, यहाँ पर बहुत हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज़ वहाँ बात करते हैं लोग। जब बात होती है तो अवेयरनेस बढ़ती है, आवाज़ उठाना, आवाज़ देना किसी चीज़ के बारे में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम एशिया के अपने ख़त्े की बात करें तो पाकिस्तान बहुत रिस्क पर है। सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान आता है एशिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट मौजूद हैं। और अभी ये जो नंबर है कि तकरीबन 80 to 83,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, ये वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे। और सालाना 40,000 अमवात जो हैं वो ख़वातीन में इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो जाता है। सेकंड हाईएस्ट रिस्क है जिसकी वजह से ख़वातीन की डेथ होती है। और फर्स्ट नंबर पे वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ख़वातीन की हलाकतें हो जाती हैं और उसके कुछ और जो है इन्फेक्शस डिजीज़ भी आते हैं। सो वजह क्या है इतनी ज़्यादा? क्योंकि हम बात नहीं करते, हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं। बीमारी बढ़ जाए, हम मट्टी में मिल जाए वो ठीक है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। फिर हाइजीन पर बात नहीं की जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वजह क्या है, एहतियात क्या हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे उसका इलाज करवाऊँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। सो अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ सबसे पहले, बिकॉज़ आज ये मेरी चीफ गेस्ट हैं। बाकी सब तो बात करेंगे, लेकिन ये आई हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये कैंसर सर्वाइवर हैं। इन्होंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने जो मुझे ज़िंदगी दी है ये रब की सबसे खूबसूरत नेमत है, और अगर मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, मैं इलाज कराऊँगी और मैं फिर ज़िंदगी की तरफ लौटूँगी। तो ये आज एक उम्मीद बनकर मेरे शो पर आई हैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काबिल एहतराम है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस फौजिया खोरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning to you too and to your audience. बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपसे बात करके आज मुझे और मेरे देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी जो बहुत रेलिवेंट है आज के शो के हवाले से। आपने पहले भी जब मैंने कैंसर का शो किया था उसमें भी इनका बड़ापन है कि जब हम इनको कहते हैं तो ये आ जाते हैं इस अवेयरनेस के हवाले से। कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर अदनान जब्बार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड वी हैव विद अस ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से हैं, ब्रेस्ट सर्जन है। इनका होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आज हम इस हवाले से बात कर सकें कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप सर्जरीज़ की तरफ जा सकते हैं और वो कितनी सेफ़ हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज़ुबिया मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सब चीज़ें उस वक्त
آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہو. اور کچھ ایسے بہت پیارے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں موجود جو اپنے پیراہے میں اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے لوگوں تک پہنچتے ہیں, گاؤں دیہاتوں تک جاتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو ایک ایسا ہی ادارہ ہے کاش ویلفیئر ٹرسٹ جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. میں نے یہاں کے ایسے پہلے بھی جس چینل پہ تھی وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہم نے اس اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام کیے ہیں. سو چیئرمین ہے کاش ویلفیئر ٹرسٹ کے عدنان قمر, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو ڈوئنگ عدنان؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. رائٹ, سو جو چیف گیسٹ ہیں انہیں سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. سو مجھے یہ بتائیے, بیماری سب کچھ ڈسکس ہوگا, یہ کب ہوا اور آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا میرے ساتھ؟ جی مجھے چیف گیسٹ آپ نے بنا دیا, اب تو مجھے آئی ہیو ٹو ڈانس فار مائی سپر. کس طرح پتہ پڑا 7 سال پہلے, آلموسٹ اوور 7 ایئرس. اوکے. اور میرا جو ڈائگنوز یہ ہوا تھا کہ یہ کینسر کیوربل نہیں ہے. تو جب کینسر کا نام سنتے ہیں تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ کل ہم مر جائیں گے, مگر ایسی بات نہیں ہے, علاج ہے وغیرہ وغیرہ. مگر آپ کا کویسچن تھا کہ کس طرح پتہ پڑا. آئی یوز ٹو ہیو ریگولر میموگرامس آفٹر دا ایج آف 45. اوکے. تو 2 سال میرے گزر گئے بیکاز آئی واز ایٹ ورک, اور وہ 1 سال مس ہوا. اس کے بعد مجھے لگا کہ اب جانا چاہیے, اور پتہ پڑا کہ دیر واز اے لمپ ان مائی بریسٹ اینڈ وچ واز ملیگننٹ. اوکے. اس کے بعد پھر علاج ہوا وغیرہ وغیرہ. اوکے رائٹ, اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے بیکاز یہ ضروری تھا کہ پتہ چلے وہ بنائن ہے یا ملیگننٹ ہے. جب وہ ملیگننٹ تھا تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوا. یہ کینسر ہے کیا جو بریسٹ کینسر ہے, اور کیا یہ جب بھی کسی کے مطلب خواتین میں نارملی یہ ہوتا ہے, مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے, لیکن کیا یہ جان لیوا ہی ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا ایک بریف آپ اس کو شارٹلی ڈیفائن کریں. بالکل, بریسٹ کینسر ہم اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں بریسٹ کے خلیے سیلز ان کا نارملی یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, اور اگر ان کا یہ بریک خراب ہو جائے, یہ کنٹرول ختم ہو جائے, چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو, فیملیل یعنی جو آپ کے خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے, جینز کی وجہ سے یا شعاؤں کی وجہ سے یا آپ کے انوائرمنٹ کی وجہ سے, اگر اس میں یہ بریک خراب ہو جائے تو یہ سیلز ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں, ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم بریسٹ کینسر کہتے ہیں. اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر بھی دوسری بیماریوں کی طرح مکمل علاج کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ اس کی تشخیص وقت پہ ہو, ارلی سٹیج پہ ہو, اس کا علاج کم بھی ہوتا ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے. رائٹ. تو یہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بریسٹ کینسر ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ اس کی تشخیص ہو سکے. سو عدنان اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ تشخیص نہیں ہو پاتی شہروں میں, تو پھر بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو اتنی اویئرنیس تھی, انہوں نے جا کے میموگرافی کرائی یا آپ چیک کر سکتے ہو, بٹ آپ لوگ اوور آل پاکستان میں جاتے ہو, تو کیا اس پر بات بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ, اور پھر تشخیص کا مرحلہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیے, گزشتہ کچھ سالوں سے جو بریسٹ کینسر کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے, اور مختلف آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں. تو دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار ارلی ڈیٹیکشن از میموگرام. تو جتنی زیادہ میموگرام کی فیسلٹیز پاکستان میں اویلیبل ہوں گی, اتنے زیادہ آپ کے پاس کینسر پیشنٹ ارلی اسٹیج کے اندر ڈائگنوز ہو سکتے ہیں اور شرح اموات میں واضح تبدیلی آ سکتی ہے. اوکے. تو امر اسی صورت کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میموگرامز ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ خواتین ایجوکیٹ اور اویئر ہوں ریگارڈنگ دیئر سیلف ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر مہینے ہر خاتون کو اپنا سیلف ایگزامینیشن خود سے معائنہ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ ارلی سٹیجز کے اندر ڈائگنوز کیا جا سکے. رائٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ پھر بات یہی آتی ہے کہ اپنا خود معائنہ کرنا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. اچھا, اب میں ایک چیز اور چاہوں گی, اپنی جو آپ سیلف ڈائگنوسس ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں ان سے میں ضرور جانوں گی. عدنان صرف ایک چیز مجھے بتا دیجیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میموگرام کی سہولت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے, تبھی آپ تشخیص کریں گے تو آپ علاج کی طرف جائیں گے. لوگ تیار بھی ہوتے ہیں میموگرام کرانے کے لیے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں تو بایوپسی کراتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ پھٹ جائے گا اور یہ تو ٹیسٹ نہیں ہے, پتہ نہیں سرجری ہے. اور پھر گاؤں دیہاتوں میں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ رہتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے زیادہ آگاہی پر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیشہ سے بیشتر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی یا کسی بھی معاملے سے کے بارے میں آگاہی پہنچائے, فراہم. ٹھیک ہے.
اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور ہونی چاہیے حکومت وقت کی تاکہ لوگوں کو ایک میکسیمم اویئرنیس ملے اور لوگ قائل ہوں کہ وہ اپنے علاج اور تشخیص کی طرف قدم اٹھائیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس بالخصوص اگر میں سندھ کی بات کرتا ہوں تو سندھ میں 6 ڈویژنز ہیں. اگر ہم کراچی کو ہٹا دیتے ہیں ایز اے ڈویژن تو باقی بقایا 5 ڈویژنز میں ہمارے پاس میموگرافک یونٹ کتنے ہیں؟ تقریباً نہ ہونے کے برابر. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ کہاں جائیں گے. آپ نے لوگوں کو اس اسٹیج کی طرف پکڑنا ہے اور جو کہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے میموگرام. اگر آپ ارلی ڈیٹیکشن کرتے ہیں وایا سیلف ایگزامینیشن تو وہ بھی وہ اسٹیج نہیں ہوگی جو میموگرام کے تھرو پکڑ میں آ سکتی ہے. یعنی کہ باڈی میں کوئی سائن اور سمٹم نہیں ہے لیکن وہ بائی میموگرام جو ہے وہ پکڑ میں آیا جا سکتا ہے اور اپ ٹو 90% اس کے سروائیول ریٹ موجود ہے. رائٹ. تو اس بارے میں مزید ضرور بات ہم کریں گے کہ سیلف ایگزامینیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر ایسا کچھ ہے تو اس کا پھر فردر ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گی. میں بھی بریک لوں گی اور بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ عدنان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے بات ہوگی. آپ کی کالس میں شامل کروں گی بریک سے آنے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ضرور اسے سنیے, سمجھیے کہ آگاہی کتنی ضروری ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے. ڈاکٹر عدنان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, فوزیہ کھورو صاحبہ ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر زوبیہ مسعود ہیں, اینڈ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور پرسنالٹی نے جو ریڈیولوجسٹ ہیں انڈس ہاسپٹل سے. ان کا تعلق ہے ڈاکٹر نصرت عرفان ملک. السلام علیکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحبہ آپ سے جانوں گی میں کہ جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, فوزیہ جی, میں زوبیہ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اسپیشلی, اور آپ کو کیا ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے یا خاتون جو ہے ان کو میموگرافی کرانی چاہیے, کس کمپلین کے ساتھ آتی ہیں خواتین آپ کے پاس جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بریسٹ کینسر کا خدشہ ہے, اب اس کو میموگرافی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے, جو کامن پریزنٹیشن یا کامنلی مریض آتے ہیں وہ درد کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موسٹلی جو بریسٹ کینسرز ہیں ان میں درد نہیں ہوتا. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جو مریض کو تکلیف ہوتی ہے جن کو, وہ کامنلی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, لیکن جو بریسٹ کینسرز کے ساتھ جن کو گلٹیاں ہوتی ہیں یا کینسر کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں پین نہیں ہوتا. اور جس اسٹیج پہ انہیں پین ہوتا ہے یا انفلیمیٹری ٹائپ کے ٹیومرز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں یا ایڈوانس اسٹیج ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو جس پہ ابھی ڈسکس بھی ہوا کہ کیا کریں, اس کے لیے کامنلی جو اسکریننگ پروگرامز رن کیے جاتے ہیں ساری دنیا میں کہ 40 یا 45 سال کے بعد اسکریننگ میموگرامز کرائی جاتی ہیں. اسکریننگ کے ذریعے آپ ارلی ٹیومرز پکڑ سکتے ہیں. جب آپ ارلی ٹیومرز کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ اور کیور ریٹ بہت ہائی ہے. اچھا, سیلف ایگزامن کی اگر میں بات کروں تو کیا کچھ چیزیں, بیکاز ہم نیشنل ٹی وی پر ہیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں ہم نہیں اس طرح سے دکھا سکتے, بٹ اگر کوئی ایک خاتون خود کو چیک کرنا چاہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں اس کو کوئی سسٹ یا کوئی ایسی چیز موجود ہے, تو وہ کیسے چیک کر سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے, اب جو اس سارے اویئرنیس سیشنز کے ساتھ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن پہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے. اس میں ڈفرینٹ السٹریشنز اویلیبل ہیں, اس میں یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, بہت کامنلی اویلیبل ہیں, جس پہ کوئی بھی خاتون اس کو سرچ کر کے اس میتھڈ کو لرن کر سکتی ہیں. تو سیلف ایگزامینیشن اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو اپنا ہر مہینے ایک دفعہ ایگزامن کریں, اور اگر اس میں کوئی بھی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ یہ گلٹی یا یہ رسولی بیزرر یا بنائن ہے یا پھر یہ کینسر ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ علامات اور کیا کیا ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ جو کامن علامات ہیں, گلٹی کا ہونا, نپل کا چینج ہو جانا, چھاتی کے سائز میں ڈفرینس ہو جانا, کوئی چینج آ جانا, اس کے اسکن کے اوپر یہ لیٹ علامت ہے لیکن چکوترے کی شکل کی طرح کی کھال کا ہو جانا, بغل میں گلٹیاں ہو جانا, یہ ساری علامات انفارچونیٹلی تھوڑی سی ایڈوانس ٹیومرز کی ہیں. ارلی ٹیومرز جو ہوتے ہیں وہ ایون لمپس بھی نہیں بنتے, جو بالکل ارلی ٹیومرز ہوتے ہیں, لیکن اسٹیج 1-2 والے چھوٹے ٹیومرز گلٹیاں محسوس ہو سکتی ہیں. اوکے, رائٹ. اچھا, یہاں پر میں فوزیہ جی آپ کی رہنمائی ہمیں چاہیے ہوگی ڈیفینیٹلی, کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جا کے میموگرام کرایا اور یہ ساری چیزیں ہوئی, تو کیا آپ کو تکلیف یا اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس ہوتی تھی؟ آپ ایک ہوتا ہے انکمفرٹیبل ہو رہا ہے انسان کے, دیر از سم تھنگ رانگ, کیونکہ انہوں نے کہا پین نہیں ہے, تو آپ کس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں؟ میرے مائی ایکسپیرینس واز آئی ڈیڈ ہیو پین, اوکے, اینڈ آئی فیلٹ اے بٹ آف ایگزاسشن. اوکے. اور میں ہمیشہ ایروبکس وغیرہ کرتی تھی, واک کرتی تھی, مگر اس ٹائم
मुझे लगा कि मैं ज़रा एग्जॉस्ट हो रही हूँ, और मैमोग्राम तो मैं रेगुलरली करती थी, तो वो एक साल जो मिस हो गया, देन आई मेड मी हरी कि जाके अब तो देखना चाहिए। ओके। और सेल्फ एग्जामिनेशन, यस, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही थी ना, ऐसी चीज़ें हम बता नहीं सकते हैं, मगर मैं जब दूसरे जहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ बच्चियों के साथ, तो मैं एक घड़ी का डायग्राम बनाती हूँ, एक क्लॉक। ठीक है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड 1 2 3 4 5, और उनको बताती हूँ कि 3 उंगली के साथ आप 12 बजे से शुरू करें। ठीक है। अपने डायग्राम के ऑन योर ब्रेस्ट, right. एंड यू स्टार्ट feeling with your 3 fingers all around the clock from Right. 12 to 1 2 3 4, and you go around to midnight again, and then 12 बजे से फिर सेंटर पे न्यू आइए 3 Okay. उंगलियों के साथ लेट के और खड़े होके आईने के सामने। तो इस तरह से आसानी से वो समझ जाते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी मेथड। तो इसमें अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ मुझे feel लगा हो रही है, था कि मेरे में भी लंप है, और जी। फिर उसके बाद उसके आप बाद गई। मैमो किया। राइट। अच्छा, और मुझे फिर क्योंकि हेडलाइंस की अल्ट्रासाउंड तरफ किया। जाना है, जी, वक्त जी। की बड़ी कमी है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। मज़ीद इस हवाले से डिस्कशन होगी। वापस आइए हेडलाइंस के बाद, हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात हो रही है, पैनल डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाई, प्रोफेसर साहिबा बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि अवेयरनेस, जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है कंप्लेन के साथ आता है, तो फिर हम उसको फर्दर उसका टेस्ट किया जाता है, या फिर आप उसको बायोप्सी की तरफ भेजते हैं। तो मैं डॉक्टर नुसरत आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी कि ये मिथ है लोगों में कि अगर बायोप्सी कराएंगे तो वो फट जाएगा, कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। सो अग्री हो जाता है पेशेंट, और फिर बायोप्सी में ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स का कैंसर जो है वो जानलेवा ही साबित हो। जहाँ तक मिथ्स का सवाल है, ये मैं आपको बताऊं कि मिथ्स तो इतने ज़्यादा हैं कि मैमोग्राफी से लेके बायोप्सी तक हमारी पब्लिक को ये बहुत अवेयरनेस कराने की ज़रूरत है कि ये सब आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। और ये आपकी ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस में एक सारे आपके टूल्स हैं जिनको आपने लेके चलना है। ओके। इवन मैमोग्राफी के लिए भी लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा रेडिएशन मिलेगी, कितना पेन होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके। स्पेशली मैमोग्राफी में लोगों को ये बहुत डर लगता है कि पता नहीं वो प्रेशर जो आता है वो किस लेवल का होगा। उसमें मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि ये प्रेशर आप इसको लोगों में ये कह के बस समझा सकते हैं कि जैसे आप ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपकी आर्म के ऊपर एक उससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा, लेकिन इट्स ओनली फॉर 2 to 3 सेकेंड। ओके। और कौन से स्टेज पर आकर जो है रेडिएशंस की ज़रूरत पड़ती है? कैंसर कौन से स्टेज पर होता है जब आप लोग रेडिएशन? मैमोग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज मेरा ताल्लुक डायग्नोस्टिक्स से है, और डायग्नोस्टिक्स में हम मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एज रिलेटेड होती हैं। अगर पेशेंट, जैसे अभी भी बातचीत हो रही थी कि 40 से ऊपर है तो उसको मैमोग्राफी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, 40-45 साल की खातून को। ठीक है। स्क्रीनिंग के अलावा अगर स्क्रीनिंग हम तब करते हैं जब एक ये प्रिवेंटिव स्टेप है। ठीक है। जब उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको कहीं पेन नहीं हो रहा, कोई लंप फील नहीं हो रहा, तो तब हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं। ओके। और स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको जब तक के लंप फील होता है आपको बहुत पहले एक कैंसर का डायग्नोसिस मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल है फिर जब बायोप्सी पे जाते हैं? नेक्स्ट लेवल हम उसको एक कॉन्कॉमिटेंट या आप कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड कहें, उस पर हम उस लीजन को और ज़्यादा देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट्स बीनाइन और मैलिग्नेंट, और इन दोनों की रिपोर्ट्स इकट्ठी जाती हैं। राइट। और उसके बाद हमें अगर लगता है कि ये केस स्टेजिंग ज़्यादा हो रही है, या ये बायरेट्स, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेबल करते हैं किसी भी ब्रेस्ट कैंसर को, अगर ये बायरेट्स 4 या बायरेट्स 5 की तरफ जा रहा है तो हम उसको बायोप्सी के लिए प्लान करते हैं। ओके, राइट। और आई थिंक आपका क्वेश्चन था कि बायोप्सी के भी लिए मिथ है, बायोप्सी में ऐसा कुछ नहीं होता कि कैंसर फैलेगा, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि जिसके बगैर डायग्नोसिस इम्पॉसिबल। राइट। अच्छा, अब ये टेस्ट हो गया और टेस्ट के बाद पता चला कि आया वो जो लिम्फ था वो मेलिग्नेंट है डॉक्टर साहब, तो अब क्या करना है, किस तरह से अब उसको ट्रीट करना है? एंड पेशेंट बिकॉज फ़ौरन ही, जिस तरह भी ये भी फरमा रही थी कि ऐसा लगता है बस ये ऐसा हो गया तो अब मैं मर जाऊंगा, फ़ौरन ये एहसास होता है। सो अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक पेशेंट की, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इलाज कराना बड़ा मुश्किल है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किस तरह से फर्दर इस प्रोसीजर को लेके चलेंगे? देखिए, सबसे
پہلی چیز جیسے ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اگر اللہ میاں نے آپ کو اس چیلنج میں ڈال دیا ہے تو یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسی فیسلٹیز ہیں، ایون دو ہر جگہ نہیں، لیکن بڑے شہروں میں تو ایٹ لیسٹ وہ تمام فیسلٹیز ہیں جو ہر قسم کا علاج ان پیشنٹس کو فراہم کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے پیسوں کے حوالے سے تو بہت ساری ایسی این جی اوز، ایون آخان میں پیشنٹ بہبود ہے، اور ایسی دوسری فیسلٹیز ہیں جیسے کرن ہاسپٹل میں پیشنٹ سپورٹ فنڈ ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے تشخیص پوری کرنے کے لیے، کیونکہ جب ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو پہلا سٹیپ ہے سٹیجنگ. اکثر ہمارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سٹیج کی بات کرتے ہیں. سٹیج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کینسر، یہ گلٹی جو ابھی آپ کے صرف چھاتی میں ہے، کہیں اور تو نہیں گئی. کیونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا شعاؤں کے حوالے سے، ریڈیشن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں آپ کے سٹیج پہ میسر ہیں. اگر آپ کا سٹیج ارلی ہے، یعنی یہ بیماری صرف چھاتی میں ہی ہے، تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صرف سرجری کرے اور اس کے بعد نہ تو ریڈیشن کی ضرورت ہو اور نہ ہی آپ کو کیمو کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. جب بایوپسی آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب بریسٹ کینسر صرف بریسٹ کینسر نہیں ہے، بریسٹ کینسر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تو کیا انفیکٹ یہ تو مجھے پہلی بار سنائی دیا تھا کہ آپ کا کینسر مردانہ ہے یا زنانہ ہے. کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو فیمیل بریسٹ کینسر میں ای آر پی آر ہوتے ہیں، تو اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ زنانہ ہے، لیکن کم سے کم اس کو اتنی اویئرنیس تو تھی کہ جن لوگوں کو یہ ریسیپٹر پازیٹیو ہوتے ہیں ان کو اس کے لیے حوالے سے گولی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز بہت ضروری ہے بایوپسی کے حوالے سے بھی. اور جو ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ کو سب سے پہلے ایسی جگہ جانا چاہیے جو بریسٹ کینسر کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں فیسلٹیز نہیں ہیں تو دیکھیے زندگی کے لیے ہمیں کافی دور جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کر کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا بر وقت علاج ہو گیا تو پھر آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ سول ہاسپٹل میں، اینڈ آپ نے کون سا ہاسپٹل مینشن کیا تھا جہاں پر بریسٹ کینسر ڈپارٹمنٹ موجود ہے؟ کرن ہاسپٹل جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس میں جنا اور سول دونوں میں بریسٹ کینسر کی سرجری کے حوالے سے موجود ہیں اور انکالوجی کے بھی یونٹس موجود ہیں. رائٹ. اور انڈس ہاسپٹل میں بھی جو ہے بالکل انڈس ہاسپٹل میں تو اٹس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے، نو کاؤنٹر. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ڈاکٹر باری کو، بہت بہترین کام کر رہے ہیں وہ. آپ سے میں ضرور جانوں گی، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سٹیجز بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آیا سرجری ہو جائے گی یا ریڈیشن کی طرف جانا پڑا. تو آپ کون سی سٹیج پر آپ کا فرسٹ جب پتہ چلا آپ کو سٹیج کیا تھی اور پھر آپ نے کون سے ٹریٹمنٹ کروایا، آپ کن ٹریٹمنٹ سے گزری؟ یہ عجیب کوشچن ہے کیونکہ آج تک مجھے نہیں پتا ہے میرا سٹیج 2 تھا 3 تھا کیا تھا. بیکاز وہ سرجری کے بعد جب آپ کا پورا لمپ بھیجتے ہیں بایوپسی کے لیے، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے شاید کہ کون سے سٹیج پہ تھا. اور میں نے نہ پوچھا، اور جب تک ہم بھول چکے تھے ڈاکٹر بھی we started doing the treatment of chemo and I didn't want to know but it was contained and radiation وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوئی. مجھے 8 کیمو دیا گیا تھا. اور اسٹیج کا تو آپ کو پہلے سرجری ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کو کیمو دیا گیا اور 8 سیشنز لیے آپ؟ جی ہاں. اوکے. کیمو اور ظاہر ہے وہ کیمو کے ساتھ آپ کے دوسرے سیلز بھی ان کو بھی کل کرتے ہیں کینسر سیلز کے علاوہ. تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ شوق تھا دیکھنے کے لیے کہ ان کے بال گرے ہیں کہ نہیں. So this is a very strange curiosity people have کہ ان کے بال تو نہیں گر گئے. تو بال گرنے سے پہلے میرے بیٹے نے میرے سر کو شیو کر دیا. تو that was one way of me accepting that I have breast cancer and I'm going to deal with it. شروع میں تو بہت روتی تھی، بٹ یہ ایسا اسٹیج آیا 1-2 مہینے کے بعد میں نے I'm going to go ahead and have my chemo. اچھا، لوگ بہت زیادہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ ادھر چلے جائیں علاج کے لیے، ادھر چلے جائیں، ملک چھوڑ کے چلے جائیں. مگر مجھے یہ لگا کہ میں ادھر سب چیز پاکستان میں میڈیکل جیسے انکالوجی سرجری وغیرہ سب چیز موجود ہے. ہمارے ڈاکٹرز بھی باہر سے ہی پڑھ کے آئے ہیں، تو مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو آؤٹ آف اے سوٹ کیس. اور میں نے یہاں سارا ٹریٹمنٹ کرایا. رائٹ. اور بال شیو ہو گئے تو میں نے سوچا اب وگ لوگوں نے پریزنٹ دیا مجھے کہ وگ پہننا چاہو گے، مگر میں نے نہیں پہنا. اور اپنی تصویر لے کے میں نے فیس بک پہ پروفائل ڈال دیا، جسٹ ٹو سیو مائی سیلف فرام دس وری آف
किस से छुपाएं, किसको, बहुत से लोग होते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड काफ़ी लोगों के पास upper strata of society also, they don't want to know, people to know that they have cancer. और ठीक है, मगर मुझे लगा कि मुझे बताना है और मुझे एक्सेप्ट करना है कि ये मुझे हुआ है और मैं इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराऊँ. माशाल्लाह, आप लकी थी कि आपकी फैमिली ने उस वक्त जो है आपको उस डिप्रेशन, उस बिकॉज एक तो पेन और ऊपर से जो हम अपने पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं, आई एम सॉरी ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर होता है इसके लिए कि यह छूत बीमारी है, लगने वाली बीमारी है, इस तरह के भी बड़े अल्फाज. और फिर इस तरह आपने कहा कि लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि एक औरत के लिए उसके बाल जो उसकी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं, उसके हुस्न के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी फैमिली की अगर आपको सपोर्ट हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं. फैमिली सपोर्ट, ये मैं आपकी बात करती हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये बहुत इमोशनल सपोर्ट है ना, बहुत ज़रूरी है. फिजिकली यस, यू गॉट योर डॉक्टर्स लुकिंग आफ्टर यू. एंड आज कीमो के बाद आपको जब ये पता चला कि अब ये चीज़ मेरी बॉडी में नहीं है, तो वो कैसा मोमेंट था आपकी लाइफ का? एब्सोल्युटली, आई फील कैंसर फ्री कम्प्लीटली, बिकॉज मुझे ये कहा गया था कि ये कैंसर वापस आएगा. ओके, ठीक है, इट्स नॉट क्योरेबल बट इट्स ट्रीटेबल. बट ये मेरा 7वां से ज़्यादा, शायद 8वां साल होने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ऑल दिस इज लाइक वी आर नॉट ग्रेट. सो ये सक्सेस स्टोरी है. अच्छा, ये जब इन्होंने जिन चीज़ों से ये गुजरी हैं, जिस तरह उन्होंने कहा पहले सर्जरी और उसके बाद फिर जो है कीमो की तरफ हम गए. सो प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो है ज़रूरी है कि हर सर्जरी के बाद कीमो की तरफ जाना पड़े? देखिए, ये स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. जिनमें सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत अर्ली ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें इवन ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं आप. ठीक है. लेकिन जब आप ब्रेस्ट या छाती को बचाते हैं तो फिर रेडिएशन या शुआएं लगना मस्ट होती हैं. ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उस रिजीम का. लेकिन अगर आप खाली सर्जरी बहुत छोटे ट्यूमर पे जाते हैं और बगल की गिल्टी को चेक कर लेते हैं, जिसको एक्सिलरी सैम्पलिंग कहते हैं, चेक करना ज़रूरी होता है. अगर गिल्टियाँ हैं तो उनकी चेकिंग ज़रूरी है कि ट्यूमर का कोई छोटा सा पार्टिकल भी आगे नहीं गया हुआ. ठीक है. अगर गया हुआ है तो फिर ज़ाहिर ट्रीटमेंट एक्सपेंड हो जाता है, जिसमें कीमो लग रही होती है. तो 2 मेजर तरीके हैं सर्जरी के, एक जिसमें छाती बचाई जाती है और एक जिसमें छाती निकाली जाती है, जिसमें साथ में बगल की पूरी गिल्टियाँ निकाली जाती हैं. अब उसमें एडवांसेस हो गई हैं कि सिर्फ कुछ गिल्टियों को निकाल के चेक किया जाएगा और कुछ में होता है कि आपको पूरी की पूरी बगल निकालनी पड़ती है. सो जितना रीसेंट एडवांसेस आ गई हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें मिनिमल पे हम जा रहे हैं. सेम इज़ विद द कीमो के जो पहले कन्वेंशनल कीमो होती थी, डॉक्टर अदनान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बहुत टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं कि जहाँ पे सिर्फ कैंसर के सेल्स को या सिर्फ उस ट्यूमर को ही वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है. तो ओवरऑल जो बॉडी पे जितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स थे वो थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं विद द रीसेंट एडवांसेस. लेकिन बहरहाल उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि ट्यूमर की क्या स्टेज है. ठीक है. जिस तरह भी फौजिया जी भी कह रही थी कि एक औरत के जिस्म में जब किसी भी तरह की इस तरह की तब्दीली आती है तो वो उसके साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करती है उसके ऊपर, और वो फिर अपने आप को वैसे भी लोगों से खुद छुपा लेती है. ठीक है. तो जब इस तरह जिस तरह भी आपने कहा कि अक्सर कंडीशंस में फुल रिमूव भी करना पड़ जाता है, तो क्या क्योंकि पेशेंट को पूछना लाजमी है कि आपके लिए हम ये सर्जरी किया जा कर रहे हैं या ऐसा करें, तो इसमें भी पेशेंट्स का कंसर्न होता है. देखिए, मरीज़ जो है ना वो आपका प्राइम है, क्योंकि वो उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब आपको उस डिज़ीज़ को निकालने के लिए या जान बचाने के लिए आपको वो स्टेप लेना पड़ता है जहाँ पे आपको ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है. ज़ाहिर है एक फ़ीमेल के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. देयर आर टाइम्स जहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हैं या बचा सकते हैं, बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इतना वो एडवांस होता है या इस लेवल का होता है जहाँ पे आपको निकालना होता है. तो ये जो हमारी सर्वाइवर चीफ गेस्ट जो है आज बात कर रही हैं कि इट्स सो ट्रू कि इट्स नॉट ओनली द सर्जरी और द ऑन्कोलॉजी और द रेडिएशन, ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी ट्रू. फैमिली की भी है, सिर्फ पेशेंट की नहीं है. दे हैव टू गिव द सपोर्ट टू द. अच्छा नुज़र जी, मैं चाहूँगी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़. जी डॉक्टर साहब, सॉरी, आई एम गोना इंटरप्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही. जो चॉइस होती है ना टाइप ऑफ सर्जरी, कि हम छोटी सर्जरी करें, ब्रेस्ट को कंजर्व कर लें, या पूरी मेस्टेक्टमी पूरे को निकाल दें, आई थिंक मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेल्स का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है. बहुत बार ऐसा होता है फीमेल्स विलिंग होती हैं, सही फैसला पूरी छाती को निकालना होता है क्योंकि डिजीज़ इतनी बड़ी होती है, लेकिन उनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं कर रहे होते. तो ये बोलना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं चाहूँगा कि जिन पेशेंट्स के हस्बैंड्स, जिन पेशेंट्स के घर वाले इस बात में इन्वॉल्व हैं, ये उस औरत को राइट दें, ये ज़िंदगी बचाने के लिए.
وہ ڈیزیز بریسٹ ہے, اس کو بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بہت زیادہ, انفیکٹ آپ تو زیادہ ایکسپیرینس کر رہی ہوں گی کہ ہسبینڈس کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. ویری ٹرو, بہت اچھا میسیج ہے جو ڈاکٹر صاحب نے دیا, اور آئی ہوپ سو کہ اس سے چیزیں بہت بہتر ہوں. اچھا نصرت جی, یہ ضرور بتائیے گا کہ میں جب اس بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا, یہ بھی سنا کہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کو جو ہے بریسٹ فیڈ نہیں کراتی, یا بہت سارے لوگ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتی خواتین, وہ بھی بریسٹ کینسر کی طرف لیڈ کرتی ہیں. کیا اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ون آف دا رسک فیکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں, ناٹ مینلی ایک یہی وجہ نہیں ہے. آپ کو یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائے ہوں گے کہ ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں. ان میں کچھ ایسے ہیں جو اوائڈیبل ہیں. ان میں سے ایک لیکٹیشن ہے, جو ہم انکریج کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو چاہیے, سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بریسٹ کو فیڈ کریں, بچوں کو فیڈ کرائیں, اور جو ہے وہ لائک یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. رائٹ, اینڈ اٹ کین پریونٹ بریسٹ کینسر. اوکے رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نصرت, بہت بہت شکریہ آپ کا. زوبیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ فوزیہ موجود تھیں, آپ کا عدنان جی آپ کا, اور اس سے پہلے بھی کارش سے عدنان موجود تھے. وقت میرے پاس کم ہے, لیکن میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہ گئی. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک میں دوبارہ اس سیشن کو کنٹینیو کریں گی, کیونکہ کچھ چیزیں بھی ابھی ایسی ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور میں آج آپ کی کالز بھی شامل نہیں کر سکی. تو انشاءاللہ جب میں نیکسٹ ویک کروں گی تو ایک دن پہلے اناؤنس کر دوں گی, تاکہ ہم سب کو پتا ہو کہ نیکسٹ ڈے ہم یہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں دوبارہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا, اپنے سوالات آپ مجھے بھیجتے رہیے گا. انشاءاللہ جب نیکسٹ سیشن کریں گے تو اس میں اس حوالے سے بات ہوگی. سو جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ, بائے بائے.